فون کرنے والے کا کہنا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ بلڈنگ خالی کر دی جائے کیونکہ 1 گھنٹے کے بعد اس عمارت کو گرا دیا جائے گا۔ وہ فون کرنے والا ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، اس کو خالی کرو، یعنی کہہ کر مارا ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ اچانک کوئی بم پھینک رہے تھے کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا۔ 2 ارب مسلمان ہیں، حد ہو گئی، ایک اتنا سا ملک ہے، لیکن وہ ملک ہے نا، وہ منظم ہے، انہوں نے سب سے پہلے ویکسین لگانی شروع کی، سب سے زیادہ تعداد میں لگا دی، انہوں نے ان بنجر زمینوں کو آباد کیا، انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائز جیتے، انہوں نے دنیا کا بہترین اسلحہ بنایا۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی میڈیا میں اسرائیل کا کتنا خوف بیٹھ چکا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ تناؤ کو آج 7واں دن ہو چکا ہے۔ اسی بیچ کل OIC کی بھی میٹنگ ہوئی، لیکن اس OIC کی میٹنگ میں بھی کوئی حل نہیں نکل پایا۔ پاکستانی میڈیا آج کی ویڈیو میں یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل حملہ کرنے سے پہلے بتا دیتا ہے کہ وہ کس جگہ کس عمارت کو نشانہ بنانے جا رہا ہے۔ دراصل اس اسٹریٹجی سے کیجولٹیز کم ہوتی ہیں۔ ہارون رشید نے آج کی ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ اتنے چھوٹے سے ملک کا مسلم امہ کے پاس کوئی بھی حل نہیں ہے، اور اتنے چھوٹے سے ملک نے پورے مسلمانوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ فون کرنے والے کا کہنا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ بلڈنگ خالی کر دی جائے کیونکہ 1 گھنٹے کے بعد اس عمارت کو گرا دیا جائے گا۔ وہ فون کرنے والا ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا، اور یہ میں بات کر رہی ہوں پیلسٹین کی، جہاں پر ایک ٹاور جس میں میڈیا آفیسز موجود تھے اس کو گرا دیا گیا۔ لیکن یہ ایک بڑا واقعہ اس لیے ہے کہ ایک ایسی بلڈنگ جو کہ 11 منزلہ تھی، 11 سٹوریز تھیں اس بلڈنگ کی، اور ان کا جو مالک ہے اس نے یہ کہا ہے، بتایا ہے کہ ان کو فون آتا ہے، اور اس فون پر دوسری جانب ایک انٹیلیجنس آفیسر ہے، اور وہ انٹیلیجنس آفیسر ان کو یہ کہتا ہے کہ اس بلڈنگ کو ہم یہ گرانے لگے ہیں، تو 1 گھنٹہ آپ کے پاس ہے اور آپ اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو خالی کر دیجئے۔ اس کے بعد جو اس بلڈنگ کا اونر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس کے رو کر اس سے ریکویسٹ کی اور اس کو بتایا کہ اس طرح نہ کریں، اس میں بہت سے گھر بھی ہیں، بہت لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اور جب وہ دوسری طرف سے بات نہیں مانی گئی تو یہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ صرف یہ کر دیجئے کہ ان کو اپنا ایکوپمنٹ نکالنے دیجئے، ایکوپمنٹ نکالنے کا جو ہے ٹائم دے دیجئے۔ لیکن یہ بات بھی دوسری طرف سے نہیں مانی گئی۔ وہ انٹیلیجنس آفیسر، ظاہر ہے کہ کوئی اسرائیل سے بات ہو رہی تھی، یہ بات جب نہیں مانی گئی تو لوگوں کو اسی وقت بتایا گیا، اور 11ویں منزل سے لے کر نیچے تک جہاں پر جو تھا وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا اپنی جان بچانے کے لیے، اور وہ بلڈنگ خالی کی گئی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر پوری دنیا کے میڈیا آفیسز جب موجود تھے تو وہاں پر کتنا بڑا ان کا ایکوپمنٹ جو ہے وہ اسی میں جو ہے وہ تباہ ہو گیا اور جل کر ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ الجلہ ٹاور ہے وہاں پہ، اس کے اندر الجزیرہ کا دفتر ہے، AP یعنی ایسوسیٹڈ پریس، دنیا کا ایک معتبر بہت بڑا نام ہے خبروں کے حوالے سے، ان کا دفتر ہے، اور دیگر بہت سارے میڈیا ہاؤسز کے دفاتر وہاں پہ اس ٹاور کے اندر موجود تھے۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، اس کو خالی کرو، ہم الجزیرہ سمیت جتنے میڈیا ہاؤسز وہاں پہ ہیں ان کو نشانہ بنانے والے ہیں، یعنی کہہ کر مارا ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ اچانک کوئی بم پھینک رہے تھے کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہالی ووڈ نے باقاعدہ بنائی ہے فلم۔ تو یہ تو کولیٹرل ڈیمیج بھی نہیں کہہ رہے، تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم الجزیرہ کو اور میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنائیں گے، کوئی نہیں بولا، پوری دنیا میں سے کسی نے نہیں روکا۔ الجزیرہ نے تمام تنظیموں کو میسیجز کیے، سب کو بتایا گیا، باقی میڈیا ہاؤسز نے بھی بتایا کہ ان کو روکیں، 1 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں، یہ بلڈنگ تباہ کریں گے، اور پھر پورے 1 گھنٹے کے بعد ان کو کسی نے نہیں روکا، اور انہوں نے اس بلڈنگ کو نشانہ بنایا، کیونکہ یہاں سے اپلوڈنگ ہوتی تھی، جتنی خبریں آتی تھی غزہ میں اسرائیلی حملوں کی، وہاں جو تباہی اسرائیل پھیلا رہا ہے وہ عام لوگوں کی زندگیاں اور ان کے حالات کے حوالے سے دنیا کو باخبر کرنے کے لیے جتنی رپورٹیں آ رہی تھیں وہ یہاں سے آ رہی تھیں۔
اسرائیل کی بربریت جاری ہے. آج بھی غزہ میں محکمہ صحت کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے، مگر اس تمام تر صورتحال میں پورے مسلمان OIC کے اجلاس کی طرف اپنی نظریں لگائے بیٹھے تھے. OIC کے اجلاس سے جو امیدیں لگائی گئی تھیں وہ صرف ایک قرارداد پر آ کر ختم ہو گئی. اب بات کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس قرارداد کا متن کیا اتنا طاقتور ہے کہ اسرائیل کو لگام ڈالی جا سکے. معاملہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، فلسطین کا معاملہ کیا ہے، جھگڑے کی وجہ کیا ہے. 6% ان کی جگہ تھی، 50% ان کو دے دی، اور اب بتدریج یہ صورتحال ہے کہ 6% فلسطینیوں کے پاس ہے، اور وہ بھی ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب جانتے ہیں کہ جھگڑا کیسے شروع ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے، اسرائیل اتنا جارح کیوں ہوتا جا رہا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں، دونوں میں عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ مشرقی یروشلم میں جرا کا جو علاقہ ہے اس میں 150 گھروں کو نوٹس دے دی. یہ تو ہم نے 70-80 سال پہلے خریدے تھے، 70-80 سال پہلے خریدے تھے. یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اس پہ جھگڑا شروع ہوا، انہوں نے مسجد اقصیٰ میں پناہ لی. اب یہ خیال یہ تھا کہ مسجد میں تو داخل نہیں، عبادت گاہوں میں تو نہیں لوگ داخل ہوتے. اور وہ مظاہرین تھے، وہ کوئی جنگ تو نہیں کر رہے تھے، مگر وہ مسجد اقصیٰ میں جا گھسے. اور فرانس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے خلاف یہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. ریٹیلیٹ کیا وہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے ان کی 94% زمین پہ قبضہ کر لیا ہے. ایک ناجائز ریاست ہے اور ایک بے حسی ہے مسلمانوں کی. ابھی یورپی یونین کا اجلاس ہونے والا ہے، اس میں بھی اسی طرح کی قرارداد پاس ہوئی. OIC میں اگر لوگ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں نظر ثانی کریں گے تو آج ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا. 2.25 ارب مسلمان ہیں، حد ہو گئی. ایک اتنا سا ملک ہے، لیکن وہ ملک ہے نا، وہ منظم ہے. انہوں نے سب سے پہلے ویکسین لگانی شروع کی، سب سے زیادہ تعداد میں لگا دی. انہوں نے ان بنجر زمینوں کو آباد کیا. انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائز جیتے. انہوں نے دنیا کا بہترین اسلحہ بنایا. پھر انہیں امریکہ کی اور یورپ کی تائید حاصل ہے. آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر راکٹ وہاں سمگل ہو سکتے ہیں تو اور کیوں نہیں کچھ ہو سکتا؟ اگر آپ اور بہت سے کم از کم ان کی اخلاقی اور سیاسی تائید آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ جو قومیں خوفزدہ ہو جاتی ہیں، دیکھیے میں آپ کو ان کا کوئی انجام نہیں ہوتا. دیکھیے فساد تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جنگیں اچھی چیز نہیں ہیں، لیکن خوف سے بدتر تو کوئی چیز نہیں ہے. نہ آزادی فکر ہے عرب ملکوں میں، نہ کوئی فری پریس ہے، نہ کوئی عوامی امنگوں کا احترام ہے، اور ساری دولت کے انبار کے باوجود نہ کوئی فوج ہے. فوج کیا ہے؟ جو اسلحہ ہے اس کی مینٹیننس نہیں کر سکتے. مجھے بتائیے کیا 50-50 ہزار کے جلوس جماعت اسلامی نہیں نکالتی ہے؟ درست. آج ان کے جلوس میں کتنے لوگ تھے؟ مجلس وحدت المسلمین ایک منظم جماعت ہے، اور کتنا بڑا، اور وہ اس کاز کے ساتھ مغلط بھی نظر آتے ہیں. کتنے بڑے بڑے مظاہرے کیے انہوں نے. آج کتنے درجن لوگ تھے. بے حسی ہے، چھوٹی پکچر دیکھتے ہیں، اپنا علم اور ادراک نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ادنا خواہشات، اقتدار اور پیسے کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے.